قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ آج ہم کوئی پریشانی میں چلے جائے، اللہ نہ کرے کسی ہاسپٹل کا چکر ہو جائے، مطلب کہیں ہمارے گھر والوں میں سے کسی کا علاج ہو رہا ہو، نمازوں کو چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ ہاں بھائی، مصیبت کا ٹائم ہے، پڑھیں گے بعد میں، اصل وہی تو وقت ہے۔ خوشحالی میں تو سبھی پڑھ لیں گے، ہمارے پاس تو خوشحالی میں بھی نہیں پڑھتے، برے حال میں بھی نہیں پڑھتے۔ کئی ایسے خوشحالی میں پڑھ لیتے ہیں، برے حالات میں چھوڑ ہی دیتے ہیں، اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس جذبات والے وقت جہاں اپنی بیوی اپنے بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، نماز قائم کرنے کی دعا کر رہے ہیں۔ چھوڑ تو دیا ان کو، اے اللہ یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ جس کعبۃ اللہ کی وجہ سے تم کو عزت دنیا میں دی جا رہی ہے، جس کعبۃ اللہ کو قائم کر کے ابراہیم علیہ السلام نے تمہارے لیے دعا کی، جس کعبۃ اللہ کے قریب ہاجر علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو قربانیوں کے ساتھ بتایا، اس کعبۃ اللہ کے رب کی عبادت کرو۔ قرآن کی ہدایت بھول گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میں ساریہ فاطمہ بنت جناب عمران آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی میں ناظمہ رہوں گی۔ یہ اجتماع IREF کے خواتین شعبے کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آج کی طرح ہر بار ہفتے کے دن ایسا ہی اجتماع منعقد ہوتا رہے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے چند آیت کی تلاوت سے ہمارے اس اجتماع کی شروعات کرتے ہیں۔ تلاوت آپ سب کو محترمہ امۃ الاحد بنت جناب عمران سنائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کے سامنے سورہ قریش کی تلاوت کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میں IREF کے شعبے خواتین کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کا بنیادی تعارف دینا چاہتی ہوں۔ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی اور صدر جناب عمران ہیں۔ IREF کی بنیاد ہمارے اس دور کے سب سے مشہور اور معروف مبلغ دین شیخ احمد دیدات کے دعوتی کام کے نہج پر رکھا گیا ہے۔ شیخ احمد دیدات سے متاثر ہو کر جناب عمران نے اسلامی دعوتی کام کو IREF کے ذریعے شروع کیا۔ IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اپنے شہر حیدرآباد میں سن 1998 یعنی 1998 عیسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے۔ IREF کا نصب العین قرآن اور حدیث بافہم اور منہج صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہے۔ آئیے اب میں آپ کو آج کی ہماری محترمہ امۃ المتین کا مختصر تعارف دوں گی۔ محترمہ امۃ المتین BSc جینیٹکس کی طالبہ تھیں، اور انہوں نے جب جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کیا تو اس کے بعد سے اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہو پایا کہ IREF کے شعبے خواتین کے ذریعے مخصوص توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کی دعوت کا کام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج اگرچہ کہ محترمہ امۃ المتین 5 بچوں کی ماں ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اولاد یا گھریلو ذمہ داری ایک عورت کو دعوت دین سے رکا سکتی ہے۔ ماشاءاللہ
जनाब इमरान की तरह मोहतरमा अमतुल मतीन अंग्रेज़ी और उर्दू ज़ुबान में तकारीर करती हैं और उनके तकारीर के वीडियोस जनाब इमरान के वीडियोस के साथ आप लोग youtube.com/IREF वीडियोस पर देख सकते हैं। इंशाअल्लाह अब मैं मोहतरमा अमतुल मतीन से गुजारिश करती हूँ कि वो अपने दर्स कुरान के लिए स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मोहतरमा अमतुल मतीन के दर्स कुरान के बाद उनसे सवालात और जवाबात की नशिस्त के जो उसूल है वो मैं आप लोगों को सवालात और जवाबात शुरू करने से पहले बताऊंगी। मोहतरमा अमतुल मतीन के आज के दर्स कुरान का उन्वान है हर मौसम में रिस्क देने वाला। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना फमन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ला मुहदसतुन बिदआ व कुल्ला बिदअतिन ज़लाला व कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिईलाफ़ि क़ुरैश ईलाफ़िहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ़ फ़लयअबुदु रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद इस नशिस्त की नाज़िमा का, सामयात में मौजूद बुज़ुर्गों का और मेरी बहनों का मैं इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसका माना है आप सब पर अल्लाह सुब्हान ताला की सलामती, रहमतें और बरकतें हों। मेरे आज के दर्स कुरान का उन्वान है हर मौसम में रिस्क देने वाला। सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करना चाहती हूँ कि ऐ अल्लाह सुब्हान ताला हमारी इस महफ़िल पर अपनी रहमत नाजिल कीजिए। अल्लाह सुब्हान ताला इस महफ़िल में हम सब जो यहाँ पर कुरान सुनने के लिए जमा हुए हैं, इस दर्स के दौरान अल्लाह मेरी ज़ुबान से कोई ऐसी अगर बात मुँह से निकल जाए, मेरी ज़ुबान से निकल जाए कि अल्लाह अगर आप उससे नाराज़ होते हैं तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दीजिए और सुनने वालों पर उसका राई के दाने के बराबर भी असर ना छोड़िए। और अल्लाह सुब्हान ताला हम सबको हमारी मौत तक इस कुरान से जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का जो दर्स कुरान का उन्वान है हर मौसम में रिज़्क़ देने वाला, ये उन्वान कुरान के एक मख़सूस सूरे पर मबनी है जो प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्के में नाजिल हुआ। ये सूरे में जो जुमला 4 आयात हैं, बड़ी छोटी सूरत है, लेकिन इसमें एक बड़ी वसी और बड़ी अहम तारीख़ इसमें पिरो दी गई है। अल्लाह सुब्हान ताला ने बड़े प्यारे अंदाज में इस सूरे में बड़ी अहम एक तारीख़ बयान की है ताकि हम मुसलमान इससे हिदायत लें, और इसलिए हमने इसका उन्वान चुना है हर मौसम में रिस्क देने वाला। अल्लाह की एक मखसूस मदद अल्लाह सुब्हान ताला जो अपने बंदों को अता करते हैं, इसकी एक सिफत, अल्लाह की जो सिफत है अर्रज़्ज़ाक़ वाली सिफत इन आयात में नाजिल हुई है। और जिस सूरे की मैं बात कर रही हूँ वो है सूरतुल क़ुरैश, कुरान का 106 नंबर वाला सूरा, 106 सूरे क़ुरैश की मैं बात कर रही हूँ। हमने सोचा भी नहीं होगा कि जब हम सूरे क़ुरैश पढ़ते हैं लीलाफ़ी क़ुरैश ईलाफ़िहिम, इतने वसी माने कि अल्लाह सुब्हान ताला जो हर मौसम में रिज़्क़ देने वाले हैं, कैसे क़ुरैश के नाम पर एक मखसूस सूरा नाजिल क्यों हो रहा है। अब तक हो सकता है हमने कुरान पर गौर व फ़िक्र तदब्बुर नहीं किया, आज अल्लाह की जानिब से एक मौका मिल रहा है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम इस सूरे पर गौर व तदब्बुर करें और इससे वो इल्म हासिल करें जिससे हमको हमारी ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी करने और जन्नत पाने में काम आ जाए। इस सूरे की अगर हम बात करें तो इससे एक बड़ी तारीख़ जुड़ी हुई है।
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورے میں کیا کہا؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. 4 آیتوں والی صورت ہے، لیکن قریش یہ نام ہم سنتے ہی ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے، چاہے ہم کتنے بھی کم علم والے ہو اسلام کے معاملے میں. اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ قریش مکے کے ایک قبیلے کا نام ہے جو مکے کے سردار ہوا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کی حفاظت کے سردار ہوا کرتے تھے. اتنا تو ایک منیمم یا کم از کم علم ہم سب کے درمیان ہے. لیکن اس سورہ قریش کو اگر ہم کو سمجھنا ہے، ہم کو سمجھنا ہوگا یہ جو سعودی عربیہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو مکہ مدینہ، یہ حجاز جا کر جس میں مکہ مدینہ آ گیا، یہ پورے علاقے آ گئے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ کوئی بول سکتا ہے یہ شروعات کہاں سے ہوئی ہے سب چیزوں کی؟ ابراہیم علیہ السلام سے شروعات ہوئی. ہم سب جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجر علیہ السلام کو اور اپنے شیرخوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جو دودھ پینے کی عمر کے تھے، اپنی ماں کا جو دودھ پیتے تھے اس عمر کے 2 سال سے کم کی جو عمر تھی، اتنی عمر کے اسماعیل علیہ السلام اور ہاجر علیہ السلام کو لے کر اللہ نے جب حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام چل پڑو ایک مقام پر، ابراہیم علیہ السلام کا بڑا پیارا قول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ صافت سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 99 میں، سورہ نمبر 37 آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر جب ہم آئیں گے انشاءاللہ تفصیل میں اس کو ہم بیان کریں گے کیونکہ اب حج قریب آ رہا ہے. لیکن آج یہاں ابراہیم علیہ السلام کی بات اسی لیے ہو رہی ہے، اس کا سیدھا تعلق سورہ قریش سے، یہ انشاءاللہ آگے ہم کو سمجھ میں آئے گا. اللہ نے سورہ صافت میں ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا، اپنے مقام سے جو عراق کے قریب جو مقام ہے وہاں سے ہجرت کر کے مکے کے قریب آئے، اس وادی میں آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں وہیں جاؤں گا جہاں میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے. یعنی جو اللہ کا حکم ہے، دیکھیے ایک حکم اللہ کا، ابراہیم علیہ السلام نے اطاعت کی، ہر حکم اطاعت کی، لیکن یہ ایک حکم کی برکت کتنی بڑی ہے. دیکھیے جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام آئے مکے کو، جب مکہ تھا ہی نہیں، مکہ تو آباد ہوا ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے، اللہ نے ذریعہ بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے 3 بڑی پیاری دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی. کتنی دعائیں؟ 3. اس سے کئی سارے ہم کو اسباق ملیں گے، کئی سبق ہم کو ملیں گے کہ دعا کون سی معیار کا ہم مسلمانوں کو کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام جب ہاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑے، کہاں پر چھوڑے؟ آب زمزم کا جو آج ہے اس کے قریب جب اسماعیل علیہ السلام اور ہاجر علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا اور پلٹ گئے، تو دیکھیے کوئی بھی ایسے چھوڑ کر جائے گا تو تھوڑا تعجب کریں گے کہ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہوا، لیکن اب ہم کو چھوڑ کے کیسے جا رہے ہیں یہ ہمارے ذہن میں آئے گا. لیکن بی بی ہاجرہ ہماری ماں ایسی نہیں تھی. ہاجر علیہ السلام نے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم تھا. بالآخر ہاجر علیہ السلام نے خود پوچھا، اے میرے شوہر ابراہیم علیہ السلام، کیا یہ اللہ کا حکم ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو کہا کہ اللہ ہی میرا خیال رکھ لیں گے، اللہ مجھے رزق دیں گے، اللہ ہر چیز متعطا کر دیں گے. یہ ہم سب کو معلوم ہے. جیسے ہی ہاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام پر چھوڑ کر چند کھجور تھوڑے سے پانی کے ساتھ اس مقام پر چھوڑا جہاں دور دور تک کچھ بھی نہیں ہے، صرف ریگستان ہی ریگستان، ابراہیم علیہ السلام گئے اپنی منزل کے طرف، واپس عراق وغیرہ کی طرف نکل پڑے. جیسے ہی ہٹے ہاجر علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے رخصت لی، تھوڑی دور تک پہنچے، پلٹ کر دیکھا بیوی ہے، پیاری بیوی، پیاری اولاد ہے ساتھ میں، چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے. ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اتنی دور تو آ گئے ہیں کہ اب ہاجر علیہ السلام دکھ نہیں رہی ہیں، اسماعیل علیہ السلام دکھ نہیں رہے ہیں، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے 3 اللہ سے دعائیں کی، جس کا ذکر آپ کو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 37 میں آیا ہے. اور ان آیات کا پورا تعلق سورہ قریش سے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی، اے میرے اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں آباد کیا. کہاں آباد کیا؟ ایسی وادی میں ان کو آباد کیا جہاں پر کھیتی باڑی پیداوار کی کوئی چیز دور دور تک نہیں ہے.
اللہ پر توکل کیا. اور اب کہہ کیسے رہیں, کتنے پیارے الفاظ ہے, دیکھیے اللہ نے قرآن میں اس کو ظاہر کیا ہے. اے اللہ میں اپنی اولاد کو ایسی جگہ آباد کر رہا ہوں جہاں پر کوئی پیداوار, کوئی قسم کی کھیتی باڑی, کچھ بھی کھانے کو یہاں پر سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن کیا کہا, عند بیتک المحرم, اے اللہ آپ کے مبارک گھر کے قریب, آپ کے عزت والے گھر کے قریب, کعبۃ اللہ کے قریب اللہ میں نے ان کو چھوڑا ہے آپ کے حکم سے. اور اب دعا کیا کریں, دیکھیے بتا دیے 3 عمل. کیا کیا, اپنی اولاد کو یہاں بسانے کے لیے چھوڑا, ایسی جگہ جہاں کوئی کھانے پینے کی چیز ہی نہیں ہے, اور اللہ آپ کے گھر کے قریب میں نے چھوڑ دیا آپ پر بھروسہ کر کے. اب دعا کیا کر رہے ہیں, 3 چیزوں کی دعائیں کی. پہلی چیز, ربنا یقیمون الصلاۃ, اے اللہ ان کو نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے. سوچیے آپ لوگ اس بات کی گہرائی کو سوچیے. آج ہمارے یہاں تھوڑی تنگی ہو جائے, آج ہم کوئی پریشانی میں چلے جائے, اللہ نہ کرے کسی ہاسپٹل کا چکر ہو جائے, مطلب کہیں ہمارے گھر والوں میں سے کسی کا علاج ہو رہا ہو, نمازوں کو چھوڑ ہی دیتے ہیں. ہاں بھائی مصیبت کا ٹائم ہے, پڑھیں گے بعد میں. اصل وہی تو وقت ہے, خوشحالی میں تو سبھی پڑھ لیں گے, ہمارے پاس تو خوشحالی میں بھی نہیں پڑھتے, برے حال میں بھی نہیں پڑھتے. کئی ایسے خوشحالی میں پڑھ لیتے ہیں, برے حالات میں چھوڑ ہی دیتے ہیں, اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اس جذبات والے وقت جہاں اپنی بیوی اپنے بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, نماز قائم کرنے کی دعا کر رہے ہیں. چھوڑ تو دیا ان کو, اے اللہ یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں. دوسری دعا مانگی, اے اللہ تمام دنیا والوں کے دلوں میں میری اس نسل کی عزت ان کے دلوں میں ڈال دیجیے, محبت ان کے دلوں میں ڈال دیجیے. یعنی مکے والوں کی, یعنی یہ جو اولاد میری آباد ہو رہی ہے, ان کے لیے جو محبت ہے دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دیجیے. اور تیسری اور آخری دعا کی, اے اللہ ان کو ثمرات, ان کو ایسے میوے, ایسا رزق عطا کیجیے جس سے یہ ماشاءاللہ خوش رہیں. ہر قسم کا میوہ, ہر قسم کا رزق ان کو عطا کر دیجیے. اگر اس کو ہم دوسرے الفاظوں میں کہیں کہ ہر موسم میں اللہ ان کو رزق عطا کر دیجیے, ہر قسم کا ان کو رزق عطا کر دیجیے. 3 دعائیں مانگی, یہ ایک بات ہو گئی. اسی طریقے سے سورہ بقرہ اگر آپ پڑھتے ہیں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 سے لے کر آیت نمبر 129 تک, 125 سے 129 تک طویل ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں آئی ہیں. اس میں ابراہیم علیہ السلام نے خلاصہ کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں کیا دعا کی. اے اللہ اس شہر کو, جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی, کیا دعا کی, اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجیے. پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ اس کا تعلق سورہ قریش سے ہے. اس شہر کو, یعنی مکے کی بات ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں, کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں, اے اللہ میرے اس شہر مکے کو امن والا شہر بنا دیجیے, اور دنیا والوں کے دلوں میں ان مکے والوں کی, میری اولاد کے لیے محبت ان کے دلوں میں ڈال دیجیے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. اسماعیل علیہ السلام کا پورے آب زمزم کا پورا واقعہ ہوا. ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں, ان کا نکاح ہوا ایک عرب خاتون سے. جرہم کا ایک قبیلہ تھا یمن کا, وہ آئے تھے حاجر علیہ السلام کے پاس, وہ تو ہم کو معلوم ہے. ایک قبیلہ آیا, وہاں پر بسنا شروع ہوئے حاجر علیہ السلام کے ساتھ. تو یہ یمن کا جرہم نامی قبیلہ تھا. یہ آئے, وہاں بسے. ابراہیم علیہ السلام اس ماحول میں بڑے ہوئے, مکے میں آب زمزم کے قریب بڑے ہوئے, کعبۃ اللہ کے قریب بڑے ہوئے. اور اللہ نے پھر اس ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آؤ کعبے کی تعمیر کرو. یہ ایک پوری تاریخ سیرت ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اب آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے کس نسل سے, کس جینیالوجی سے, اسماعیل علیہ السلام کے پاس ہی آئے. مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو یہاں آپ دیکھیں گے تاریخی اعتبار سے بتایا جاتا ہے یہ قریش کا تعلق اسی سے ہے. اسماعیل علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو جینیالوجی ہے, جو جد امجد جس کو آپ کہتے ہیں, فور فادرز جس کو آپ کہتے ہیں, یہ تاریخی لکھی ہوئی ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کون ہیں, عبداللہ. عبداللہ کے والد کون ہیں, عبد المطلب. ایسی پوری جینیالوجی کہاں تک جا رہی ہے, اسماعیل علیہ السلام تک. تو ایسے ہی ترمذی شریف کی حدیث جلد نمبر 6, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد کسی صحابی نے پڑھی. جد امجد کس کو کہتے ہیں, لینیالوجی. جو جینیالوجی ہوتی ہے, لینیج ہوتی ہے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یہ تھے, ان کے والد یہ تھے, پوری جینیالوجی ہے. آج دیکھیے خان انڈسٹری کی جینیالوجی ہم کو معلوم ہے, ان کے باپ کون تھے, ان کے بیٹے کون ہیں, ان کے بیٹے یہ ہیں, ان کے بیٹے اس سے شادی ہوئی. پورے آپ ہر ایکٹر کے بارے میں آپ کو معلومات ہو جائیں گے.
رحمت للعالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد ہم کو معلوم ہو جائے تو ماشاءاللہ یہ ہم اگر دوسروں کو بتائیں یہ بھی ایک علم کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ اس میں بھی ہم کو ثواب دیں گے اس کو یاد کر لیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج بتائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باپ داداؤں کے نام بتائے تو ایک نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جینیالوجی لینیج میں ہیں جن کا نام عدنان ہے. اس کے اوپر اگر صحابی جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عدنان تک تم نے صحیح کہا، اس کے اوپر لوگ غلط کہہ دیتے ہیں یا ان کو معلومات نہیں ہے. تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے باپ دادا آئیں عدنان نام کے فور فادر تک مکمل طور پر ہم کو صحیح مل جاتی ہے. یہ کیسے ہوا؟ عدنان کون ہے؟ عدنان کے بیٹے تھے معاد، معاد کے بیٹے تھے نزار، نزار کے بیٹے تھے مدر، مدر کے بیٹے تھے الیاس، الیاس کے بیٹے تھے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے تھے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے تھے کنانہ، کنانہ کے بیٹے تھے ندر، ندر کے بیٹے تھے ملک، ملک کے بیٹے تھے فہر، فہر کے بیٹے تھے غالب، غالب کے بیٹے تھے لوئی، لوئی کے بیٹے تھے کعب، کعب کے بیٹے تھے مرہ، مرہ کے بیٹے تھے کلاب، کلاب کے بیٹے تھے قصے، قصے کے بیٹے تھے عبد المناف، عبد المناف کے بیٹے تھے ہاشم، ہاشم کے بیٹے تھے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے تھے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے تھے ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کیا ہے؟ تمام نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ داداؤں کی. ان میں سے ابھی جو آپ نے نام سنے ہیں اس میں سے فہر آپ نے ایک نام سنا، قصے آپ نے ایک نام سنا. تاریخی اعتبار سے بتایا جاتا ہے یا تو فہر یا قصے کو قریش کا ٹائٹل لقب دیا گیا تھا. آج ہمارا سورہ کون سا ہے؟ سورہ قریش. قریش لقب کس کو ملا؟ فہر یا قصے کو، یہ جو قریش کا لقب ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ کی اولاد میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاشم کو چنا، اور ہاشم کی اولاد میں سے اللہ نے مجھے چنا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ قریش قبیلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے. اب جو ہاشم ہے، ہاشم کس کے والد ہیں؟ عبد المطلب کے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے والد، پڑ دادا جس کو آپ کہتے ہیں. ہاشم کے بارے میں ہم کو ایک بڑی اہم بات اس قریش قبیلے کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے. دیکھیے اب ہاشم ہے تو قریش قبیلے سے ہی تعلق رکھتے ہیں. قریش قبیلے کا مین کام، اصل کام کیا تھا؟ کیونکہ کعبۃ اللہ ہے، کعبہ ہے اب آپ کے درمیان، تو کعبۃ اللہ میں جب حاجی، اب دیکھیے حج سیزن آ رہا ہے تو آپ دیکھتے ہیں سعودی عربیہ میں تمام، مکے میں خاص طور پر الگ الگ انتظامات ہو رہے ہیں حاجیوں کی سہولتوں کے لیے، دھوپ نہ آئے زیادہ اس کے لیے کچھ انتظام کر رہے ہیں، الگ الگ ٹرینز کا انتظام کر رہے ہیں، ہر قسم کے انتظام کر رہے ہیں. تو ہاشم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پڑ دادا ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ ہر نسل سے یہ کام چلتا آ رہا ہے کیونکہ قریش قبیلہ پورا مشہور ہے حاجیوں کی خدمت کے لیے. ہاشم نے کیا کیا؟ ان کا نام ہاشم کیسے پڑا؟ کہا جاتا ہے تاریخی اعتبار سے کہ حاجیوں کے لیے، آج تو وہ سہولت بہت ناممکن ہے، جو روٹی اور گوشت کا جو شوربہ یا سوپ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ سہولت فراہم کرتے تھے حاجیوں کے لیے، اس لیے حشم توڑنے کو یا بریڈ کو توڑنا، اس معنوں میں ان کا نام ہاشم ہے. یہی ہاشم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑ داداؤں میں سے جو ہیں، داداؤں میں سے، باپ داداؤں میں سے ہیں، یہ بڑے ہی ذہین، سیاسی اعتبار سے ہر اعتبار سے بڑے ذہین تھے. اب دیکھیے اس وقت جس طرح آج سپر پاورز ہمارے پاس امریکہ ہے، ایک بڑا اہم سپر پاور ہے، پچھلے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سپر پاور کیا تھا؟ روم اور پرشیا. ہاشم نے کیا کیا؟ دیکھا کہ جس طرح ٹیکس سسٹم ہوتا ہے، کوئی سپر پاور کے آپ انڈر ہیں تو یہ لوگ ٹیکس لگاتے تھے اگر آپ کو تجارت کر رہے ہیں. دیکھیے پوری چیزیں سورہ قریش کے تعلق سے. ہاشم نے کیا کیا؟ ٹیکس مکے والوں کو کس کو دینا ہے؟ روم کو دینا ہے یا فارس کو دینا ہے. کچھ بھی بزنس ٹرپ ہو جائے، کہیں مال جا کر بیچنا ہو، امپورٹ ایکسپورٹ اس وقت کا جو ہو، اس کے لیے ٹیکس پے کرنا پڑتا. مکے میں تو کوئی پیداوار ہے نہیں، یعنی کوئی کھیتی باڑی نہیں، تو پھل وغیرہ اناج وغیرہ اگتا نہیں، تو دیں گے کیسے؟ تو ہاشم کو ایک مدد یہ ہوئی اللہ کی طرف سے، ہاشم نے روم اور پرشیا کا دورہ کیا، جائزہ لیا،
اور جا کر روم اور پرچا کے بادشاہوں سے ملاقات کی اور کہا کہ دیکھو آپ، ہم جو مکے والے اس وادی میں جو ہم ہیں، ہم آپ کو ٹیکس کہاں سے لا کر دیں گے، کیسا لا کر دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو پورے پہاڑ ہے، کوئی پیداوار کچھ نہیں، تو لہٰذا آپ ہمارے ٹیکس کو معاف کر دیجئے، آپ ٹیکس کا سسٹم یہ ختم کر دیجئے تاکہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ بڑے ذہین تھے، حکمت والی انداز سے بات کی، اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ مکے والوں پر یہ بوجھ ہٹ گیا۔ یہ ایک کام ہاشم نے کیا۔ دوسرا بڑا اہم کام کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ جو مکہ جہاں پر لوگ حج کرنے آتے ہیں، یہاں پر کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے ہم کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی؟ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دے، اے اللہ ہر قسم کا رزق ان کو عطا کیجیے، ہر موسم میں ان کو رزق عطا کیجیے۔ تو ہاشم نے کیا کیا؟ دو مقامات ایسے تھے جہاں پر بہت زیادہ تجارت ہوا کرتی تھی۔ آج دیکھیے دبئی آپ دیکھ لیں گے، یو ایس آپ دیکھ لیں گے، تو چند ایسے ممالک ہمارے ذہنوں میں آج ہے کہ یہ ٹاپ آف دا برانڈ ہے، تب ان کے پاس ہی سب سے زیادہ تجارت ہوتی ہے، یہ دنیا میں بڑے مہارت رکھنے والے، یہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ تو یہاں پر سیریا، شام جو ہوتا ہے، سیریا اور یمن، یہ دو سے بہت زیادہ مال آتا جاتا تھا مکے کو۔ تو ہاشم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ کیونکہ یمن اور سیریا کو مال آنے جانے میں ذرا سہولت نہیں ہو رہی ہے، تو لہٰذا مکے میں، خود مکے میں دو بڑے بڑے تجارت کے کنونشنز ہونے چاہیے، ایگزیبیشن جیسی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا الگ الگ ممالک سے لوگ آتے ہیں۔ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ حیدرآباد کو ہوتا ہے۔ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں وہ ایگزیبیشن ہے، یہاں پر وہ گراؤنڈ ہے، یہاں پر آپ الگ الگ شاپنگ فیسٹیولز دیکھتے ہیں۔ ایک بڑی جگہ لی، تمام لوگ وہاں پر آئے، ہم نے ڈسکاؤنٹ رکھ لیا ہر قسم کا، اور پھر لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، تجارت کو بڑا فائدہ ہو گیا، تجارت جو لوگ کرتے ہیں ان کو بڑا فائدہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ دو بڑے تجارت کے بازار مکے میں رہتے تھے، اس کے لیے ایک ٹرپ یمن کو کرتے تھے، ایک ٹرپ سیریا کو کرتے تھے۔ یمن کیسا؟ دیکھیے سعودی کے نیچے یمن ہے، یمن گرم ملک ہے، وہاں پر گرمی بہت ہے۔ سیریا سرد ملک ہے۔ تو دو بڑے بڑے ٹرپس، کیراونس جو ہوتے ہیں، یہ مکے والے یمن اور شام کو کرتے ہیں۔ اور جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، مکہ آباد ہوا، اسماعیل علیہ السلام کی نسل یہاں پر پلنے بڑھنے لگ گئی۔ اس ہاشم کے فیصلے سے اور دیگر الگ الگ جو حالات مکے میں آئے، اگرچہ کہ مکہ سوکھا ہے، یہاں پر کوئی پیداوار نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیگر ممالک سے ہر کھانے پینے کی چیز یہ ایک ڈیسیجن کی وجہ سے فراہم کر دی مکے والوں کو۔ بیچنے والے مکے والے، تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ مکے والوں کو ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ کوئی بھی موسم ہو جائے، ہر چیز آج بھی آپ دیکھ لیں گے، ہر قسم کی چیز آپ کو مکے میں مل جائے گی ماشاءاللہ۔ دیگر ممالک میں ملتے ہیں، اب تو کراپس ایسے آ گئے ہیں، پورے آرٹیفیشل ہماری اناج ہو گئی ہے، لیکن اس وقت سے اللہ نے جب وعدہ کیا، ہر چیز مکے والوں کو مل رہی ہے۔ تو یہ نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مکے والوں کو ادا کی، وہ اللہ نے سورہ قریش میں ذکر کیا۔ کیا کہا اللہ نے؟ یہ جو تجارت کرنے جا رہے ہو، سردی میں جا رہے ہو، گرمی میں جا رہے ہو، مکے میں سے آپ اگر شام کو جا رہے ہیں کیونکہ وہ گرم مقام ہے، سردی میں جا رہے ہو، یمن سرد مقام ہے تو وہاں گرمی میں جا رہے ہو، اس کے بارے میں اللہ نے سورہ قریش میں کہا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ۔ قریشیوں کی جو دلچسپی ہے، قریشیوں کی جو الفت اور محبت کے نام سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اور ان کی دلچسپی ان کے سفر سے جو ہے، ان کی گرمی اور سردی میں دونوں میں کون سا سفر کرتے تھے؟ یمن اور سیریا کا کرتے تھے۔ تو گرمی سردی میں جو یہ سفر کر رہے ہیں، اس کی دلچسپی کا ذکر کیوں ہو رہا ہے سورہ قریش میں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی، اے اللہ ہمارے اس مکے کو امن والا شہر بنا دیجیے، اللہ نے مکے والوں کے لیے دلوں میں محبت ڈال دی دنیا والوں کی، تو جب مکے سے تجارت کا کاروان سیریا کو جاتا، یمن کو جاتا، اتنی چوری ڈکیتی رہنے کے باوجود جب کوئی ڈاکو دیکھ لیتے کہ یہ مکے والا ہے تو اس کے پاس مال چوری نہیں کرتا، اس کا قتل نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مکے والا ہے اور وہ بابرکت کعبۃ اللہ کے پاس سے آیا ہے، وہ تو اس کو کچھ بھی نقصان نہیں کرتے۔ دیکھیے آج ہمارے لیے ڈاکو چوری تو ہمارے پاس بہت عام ہے، لیکن ڈکیتی والی چوری، ڈاکو حملہ کر دینا سفر میں، یہ ہم نے ایکسپیرینس نہیں کیا، لیکن یہ پرانے زمانے میں یہ بہت زیادہ عام ہوا کرتا تھا، جہاں پر آپ کے مال آپ کی جان پر بناتی تھی۔
تو اللہ نے مکے والوں کو، یہ قریش قبیلے کو خاص طور پر اللہ نے کہا ایلافی قریش، یہ جو تم کو اتنی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، جو تم بڑے آرام سے تجارت کا سفر کر لیتے ہو، کس نے دیا یہ؟ کس نے یہ سکون دیا ہے؟ کس نے یہ تم کو سیف رکھا ہے؟ تم کو اللہ نے تمہاری جو حفاظت کی ہے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی اور سردی میں تمہاری حفاظت کی، تم آرام سے سفر کرتے ہو اور آرام سے خوب کھاتے پیتے ہو، ہر موسم میں اللہ تم کو کھلاتا ہے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اللہ نے کیا کہا؟ نعمتیں اللہ نے تم کو دی، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کرنا کیا ہے؟ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، کیسی نعمتیں دی جو دوسری قوموں کو نہیں دی، تو اب کیا کرو؟ فَلْيَعْبُدُوا، عبادت کرو، رب، اس رب کی، هَٰذَا الْبَيْتِ، جس کعبۃ اللہ کی وجہ سے تم کو عزت دنیا میں دی جا رہی ہے، جس کعبۃ اللہ کو قائم کر کے ابراہیم علیہ السلام نے تمہارے لیے دعا کی، جس کعبۃ اللہ کے قریب ہاجر علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو قربانیوں کے ساتھ بسایا، اس کعبۃ اللہ کے رب کی عبادت کرو۔ الذی اطعمہم، کیسے رب کی میں بات کر رہا ہوں؟ اللہ نے کہا اطعمہم، جس نے تم کو کھلایا، من جوع، بھوک کے بعد تم کو کھلایا۔ مکے میں کوئی ہے ہی نہیں جہاں پر اگایا جا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں اگایا جا سکتا، تم کو ہر قسم کی چیز تمہن تک پہنچائی گئی۔ الذی اطعمہم، جس نے تم کو طعام کھلایا بھوک کے بعد، وآمنہم من خوف، اور تم کو امن، سکون تمہارے دلوں پر طاری کر دیا خوف کے بعد۔ تو دیکھیے 4 آیتوں میں ایک اتنی طویل تاریخ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش کو کہا کہ دیکھو ہر چیز کی سہولت تم کو دی گئی، لیکن پھر بھی تم کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھتے ہو اور اللہ سے نہیں مانگتے، اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہو، لات، منات، عزا، حبل، ہر قسم کی بت کی عبادت کرتے ہو۔ دیا کس نے؟ رب ھذا البیت، اس رب نے دیا جس کی بیت، جو بیت تمہارے پاس ہے، جو رب تم کو یہ کعبۃ اللہ نے تم کو دیا، تو عبادت کسی کی کرو؟ اللہ کی کرو۔ تو اس سورے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش کو یہ احساس دلایا کہ کیا کیا نعمتیں تم کو نہیں دی، یہاں تک کہ تمہاری ہی نسل میں سے یہ قرآن پیارے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اس سے بڑی نعمت کوئی مل سکتی ہے قریش کو؟ اس سے بڑی نعمت کوئی مل سکتی کسی اور قبیلے سے نہیں۔ قریش کو اللہ نے خاص طور پر یہ سورہ نازل کیا اللہ نے قرآن میں قریش کے نام سے، اور بتایا کہ تم میں سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، ان کو چنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اللہ کی کتاب نازل کر کے، ماشاءاللہ۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے سورہ قریش میں بتایا کہ یہ نعمتیں تم کو دی گئی، اللہ کی عبادت کرو۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں یہودیوں کا بھی ذکر اللہ نے کیا، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم کو دی، بار بار ہر قسم کے عذاب سے اللہ نے بچایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہودیوں کو آگے بڑھایا۔ پھر اللہ کی نافرمانی کیے، تباہ و برباد ہو گئے۔ قریش کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جہاں پر بت پرستی اتنی عام تھی، جہاں پر زنا، شراب، جوا، ہر قسم کا گناہ عام تھا، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایسے ماحول میں سے ایسے پیارے پیارے صحابہ صحابیات آئے جن کی ایک ہی بولی تھی قرآن نازل ہوتے وقت اور قرآن نازل ہونے کے بعد، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو ہمارے لیے ضروری کیا ہے میری بہنوں؟ چاہے کیسے بھی حالات ہم پر آ جائیں، اچھے حالات ہوں، برے حالات ہوں، کیسی بھی ہماری مصروفیات ہو جائیں، کتنی بھی تنگی ہماری زندگی میں آ جائے، ہر قسم کی پریشانی ہم پر ہو، فَاعْبُدُوا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ ضرور اس مصیبت سے نکالیں گے اور جنت میں اعلیٰ مقام ہم کو عطا کر دیں گے۔ اور اگر آپ شکر گزاری کریں گے تو کیا ہوگا آپ جانتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو اللہ عذاب دے جبکہ تم اللہ کے شکر گزار ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہر پل، دیکھیے آج آپ کسی سے پوچھ لیں کہ کیا آپ کوئی پریشانی میں ہیں، جواب کیا آئے گا؟ ہے، ہر کوئی کہے گا میں پریشان نہیں ہوں۔ آج آپ کو کوئی بھی شخص نہیں ملے گا کہے گا نہیں پریشان تو نہیں ہوں، لیکن کہے کہ ایک فہرست مل جائے گی پریشانی، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، یہ تکلیف میں ہوں، یہ مصیبت آئی ہے، ہر قسم کی پریشانی۔ اللہ نے کیا کہا؟ بس اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ، اللہ کا عذاب تم پر نہیں آئے گا۔ پریشان ہے لیکن عذاب میں تو نہیں ہے انشاءاللہ۔
تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. پہلی چیز شکر گزاری کرنے سے. دوسری چیز اللہ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے شکر گزار ہوتے ہو تو اللہ تم کو اور عطا کریں گے. تو لہٰذا اس سورہ قریش سے ہم نے یہی سیکھا کہ چاہے کوئی حالات آ جائیں اللہ کی عبادت کرنا ہے, جو نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہے اس کا احساس کرنا ہے, خوب اللہ کا شکر گزار بندے ہم کو بننا ہے, اور کسی بھی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ اس قرآن کو عام کرنے بالکل پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اسی کے ساتھ میں اپنے درس کا اختتام کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمارے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتی ہوں اور آپ سب کو اگلے ہفتے دوبارہ اسی طرح ٹھیک 4 بجے جمع ہونے کی دعوت دیتی ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قرآن کی ہدایت بھول گئے, سنت کی فضیلت بھول گئے.